الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بندہ ناچیز اس قابل نہیں ہے کہ قائد اہل سنت، مفکر اسلام، محسن اہل سنت، امام اہل سنت کی موجودگی میں کچھ الفاظ بیان کیے جائیں، مگر یہ سعادت ہے ہمارے لیے کہ حضور قبلہ کنز العلماء، قائد ملت اسلامیہ، آپ کے زیر سایہ ہمیں لب کشائی کرنے کا یہ موقع مل رہا ہے، اور پھر یہ ہمارے لیے سعادت بھی ہے اور آپ کے زیر سایہ یہ لب کشائی ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے۔ آپ سے ہمیں ڈائریکٹ فیوز و برکات مل رہے ہیں، آپ کی فیوز و برکات سے ہم مستفیض و مستفید ہو رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں پر مرکز صراط مستقیم آنے کے دو مقصد تھے۔ ایک تو قائد ملت اسلامیہ حضور قبلہ کنز العلماء، آپ کے برادر اصغر مفتی اہل سنت مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد جلالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے ایصال ثواب کے لیے اور آپ سے اظہار تعزیت کے لیے حاضری تھی۔ دوسرا مقصد تھا حضور قبلہ کنز العلماء نے جو ہم اہل سنت و جماعت پر احسان فرمایا ہے، اور وہ احسان کیا ہے کہ یہاں میری تو پہلی حاضری ہے، آپ سے فرسٹ ٹائم ملا ہوں، آپ کو بے حد شفیق اور بے حد کہ محبت اور پیار کرنے والی شخصیت پایا۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کے خطابات سنتا رہتا ہوں، ویسے بھی عدالت صدیق اکبر جو یہاں پہ پروگرام ہوا تھا اس میں بندہ ناچیز نے شرکت کی تھی۔ آپ اس وقت حکیم الامت بن کر کام کر رہے ہیں، اور حکیم بھی وہ جو نباز ہوتے ہیں، جو نباز ہوتے ہیں۔ ہمیں اہل سنت و جماعت کو عقیدہ توحید سیمینار کی ضرورت تھی، تو اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں حضور قبلہ کنز العلماء نے عقیدہ توحید سیمینار کر کے اہل سنت و جماعت کے سروں کو فخر سے بلند کیا۔ تو یہ آپ کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ رافضیت ہمارے اہل سنت و جماعت کے سٹیجوں پر دندناتی پھر رہی تھی، اور اہل سنت و جماعت کے پیران عظام، اپنے آپ کو پیر کہلانے والے گدی نشین، سجادہ نشین، نقیب، نعت خوان، اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے اسٹیجوں پر، اہل سنت و جماعت کے اسٹیجوں پر آ کر رافضیت پھیلاتے ہیں، پھیلا رہے تھے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کے عقائد کو تباہ و برباد کر رہے تھے۔ تو حضور قبلہ کنز العلماء، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس سے کام لے لے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے حضور قبلہ کنز العلماء پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کام لیا۔ وہ حضرات جو اہل سنت کے لبادے اوڑھ کر ہمارے سٹیجوں پہ ہمارے عقیدوں پر ڈاکے ڈالتے تھے اور ہمارے نوجوانوں کے عقائد کو تباہ و برباد کرتے تھے، آپ نے ان دست مقدس سے ان کے لبادوں کو کھینچ ڈالا اور ان کی حقیقت کو واضح کیا۔ آپ نے اپنے دست مقدس سے ان کے لبادوں کو کھینچ ڈالا، اور اب ہوا یوں ہے کہ وہ جو لبادے اوڑھ کر مسئلہ کہ اہل سنت و جماعت کے اسٹیجوں پہ بیٹھ کر ہمارے نوجوان نسل کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے تھے،
اب ان کے وہ لباد ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں، اور ہمارا بچہ بچہ جان چکا ہے کہ رافضیت کیا ہے اور سنیت کیا ہے۔ تو یہ فرق واضح کہاں سے ہوا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور کنز العلماء کیا ہے۔ اگر آپ نہ کرتے، اب الحمدللہ ہمارے نوجوانوں کے عقائد کو کافی تحفظ اور تقویت ملی ہے آپ کے اس قدم سے، اور ہمارے اہل سنت و جماعت پر ایک کیا ہے کہ الزام ہوتا تھا کہ یہ جو سنی حضرات ہیں نا، بالخصوص ہمیں وہ کہتے تھے حلوہ کھانے والے، یہ حلوہ کھانے والے رافضیوں کے خلاف نہیں بولتے، ان کے خلاف آپریشن نہیں کرتے۔ میں ضلع جنگ کا رہنے والا ہوں، تو وہاں پہ حق نواز جنگوی ہوا ہے، ان کی تقاریر رافضیوں کے خلاف ہوتی تھی، تو وہاں پہ جو ان کے چاہنے والے تھے وہ ہم پہ سوال کرتے تھے کہ آپ کے درمیان کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو ان کو جواب دے سکے، آپ کے درمیان کوئی ایسا مجاہد نہیں ہے جو ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر سکے، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ آج الحمدللہ جب وہ ہمارے اوپر یہ سوال کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہی جواب ملتا ہے کہ ہمارے پاس حکیم الامت کنز العلماء تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ جیل کی صعوبتیں برداشت کی، تکالیف کو برداشت کیا، مگر نظریہ اہل سنت و جماعت اور میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نظریے پر قائم رہے، اور اہل سنت و جماعت کو قائم رکھا۔ تو ہم آپ کی قیادت اور آپ کی شخصیت پر ناز کرتے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کنز العلماء کی صورت میں ایک ایسی شخصیت عطا کی ہے جو ہر محاذ پر ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، اور میرے اعلیٰ حضرت کے نظریے کو بچا کے کھڑے ہیں۔ جہاں کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے تو حضور کنز العلماء وہاں پہ ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے، اور جس طرح آپ مجاہدانہ طریقے سے اہل سنت و جماعت اور میرے اعلیٰ حضرت کے نظریے کو بچانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں، اللہ پاک مزید آپ کو استقامت عطا فرمائے اور آپ کے لیے برکتیں، سعادتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا